عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، چوتھی محرم کی شب کربلا کا محور وقت کا امام ہے۔ جو لوگ امام کے ساتھ آئے انہیں ظاہری نہ دولت چاہیے تھی نہ شہرت چاہیے تھی، اور ظاہری طور پر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ مار دیے جائیں گے، باقی نہیں رہیں گے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے وقت کے امام کی نصرت کی بقا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتے رہے۔ خوب کربلا یہی بتاتی ہے کہ تمہاری ذاتی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی امام کا ساتھ دینا ہے۔ دنیا اسی دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے دو ہی چیزیں ہیں، یا کامیابی ہے یا ناکامی ہے۔ کامیابی کی ڈیفینیشن، سکسیس کی ڈیفینیشن ایک دنیا کرتی ہے، دنیا کے مختلف علوم کرتے ہیں، اور ہر پروفیشن میں کامیابی الگ ہے۔ بچہ پڑھتا ہے کلاس میں، اس کی کامیابی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی کامیابی یہ ہو کہ میں بس اسکول جاؤں، کھیلوں اور بس خوشی سے واپس آ جاؤں، یہ اس کی کامیابی۔ لیکن ماں باپ اسی بچے کو دیکھتے ہیں، اس کی کامیابی ماں باپ کے نزدیک کیا ہے؟ کہ یہ اپنی کلاس میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے۔ ایک ہی جگہ دو کامیابیاں۔ اب یہ بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، ماں باپ اس کو الگ طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کامیاب ہو جائے، وہ اپنے طریقے سے کامیابیاں دیکھ رہا ہے۔ پھر جب پروفیشنل لائف میں آتا ہے، دنیا کارپوریٹ ملٹی نیشنل، اب یہ اس کو کامیابی سکھاتی ہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ اب یہ کوئی کسی کو اچھی ڈیزگنیشن، کسی کو اچھے پرکس چاہیے، کسی کو اچھا پوسٹ چاہیے، خوب کسی کی کامیابی ہے۔ اب ہر شخص معاشرے میں اپنے حساب سے کامیابی کی اپنی ڈیفینیشن کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اصل کامیابی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا ہے۔ جو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے، اب خدا اس کو جس پوزیشن میں رکھے، جہاں رکھے، وہ کامیاب ہے۔ کیونکہ اس سے بہتر تو نہ کوئی حکیم ہے، نہ کوئی خبیر ہے، نہ کوئی قادر ہے، نہ کوئی علیم ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے۔ اب آپ ایک کسی کمپنی میں جاب لیں، اب آپ بولے مجھے یہ والی پوسٹ چاہیے، ایچ آر ڈپارٹمنٹ بولے کہ آپ جو ہیں وہ اس پوسٹ میں اچھے نہیں ہوں گے، آپ فلانی پوسٹ لیں۔ بولے نہیں مجھے تو یہی چاہیے۔ بولے نہیں، آپ کی جو ایکسپیرینس ہے، آپ کی جو نالج ہے، اور جو ہم آپ کو دیکھ پائے ہیں، آپ فلانی پوسٹ میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر نہیں ہمیں تو یہی پوسٹ چاہیے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات ہم اس کی بارگاہ میں بھی ایسی ضد کر رہے ہیں، وہ ہمیں کوئی اور کامیابی دینا چاہ رہا ہے، ہم مانگے کچھ اور مانگ رہے ہیں، خدا یہ دے دے، خدا وہ دے دے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اس میں کامیابی نہیں ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ کامیابی جو ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت میں بقا ہے، آخرت میں خیر ہے۔ تم یہاں کیا مانگ رہے ہو؟ چھوٹے بچے کی طرح ٹافیاں مانگ رہے ہو۔ میں تمہیں بہشت دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں رضا دینا چاہتا ہوں، اپنی رضا تمہیں دینا چاہتا ہوں، مگر تم جو ہے وہ یہاں پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے ہو۔ عزیزان محترم، خوب یہ انسان کیسے ان چیزوں کو سمجھے، اسی کے لیے اللہ نے 1,24,000 کو بھیجا، اور اس کے بعد اپنے اولیاء ائمہ علیہ السلام کو، اور ائمہ نے ہر دور میں آ کر امت کو کامیابی کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کی۔ کربلا میں ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو مار دیں تو ہم جیت جائیں گے، دوسری طرف طبقہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے ہم مر جائیں تو جیت جائیں گے۔ بالکل اپوزٹ ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں ہم ماریں گے تو جیتیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم مریں گے تو جیتیں گے۔ خوب اب جیت کس کی ہے؟ جیت کا معیار اس پورے سینیریو میں کیا ہے؟ اب آپ بتائیں۔ کربلا چھوٹی بات تو نہیں ہے، کربلا ان بشریت کی بقا، لا الہ الا اللہ کی بقا،
دین کی بقا جو آیا ہے وہ وارث آدم، وارث نوح، وارث موسیٰ، وارث عیسیٰ ہے۔ خب یہ جو آیا ہے خب یہ بتائے گا کہ کامیابی کیا ہے۔ کامیابی مر جانا یا زندہ رہنے میں نہیں، کامیابی اپنے آپ کو امام پر قربان کرنا ہے۔ مر جاؤ تو بھی کامیاب ہو، بچ جاؤ مگر امام کے ساتھ ہو، مگر خوب جو بچ گئے ادھر، جو امام کے ساتھ اسیر ہو گئے، اسیر ہو کے جو گئے، بچے تھے، خواتین تھیں، مائیں تھیں، بیٹیاں تھیں، وہ تو اس طرح نہیں کٹ گئیں جس طرح، لیکن اسیر ہو گئے، لیکن کیونکہ امام کے ساتھ تھے اسی لیے کامیاب ہو گئے۔ عزیزان محترم، خوب ہم اپنی زندگی میں یہ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اس میں امام کہاں ہے؟ یا امام کی طرف جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا؟ وہ فیصلہ آپ کے پاس ہے، شب و روز آپ کے پاس ہے، سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ دنیا جو آج مجھے کامیابی کی طرف دعوت دے رہی ہے، اچھی بات ہے، آپ ایجوکیشن حاصل کریں، آپ پڑھائی کریں، آپ بزنس کریں، آپ کچھ بھی کریں، آپ جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ اپنے آپ کو بہتر تعلیم حاصل کریں، کوالٹیز لیں، ہنر حاصل کریں، سب کریں، لیکن یہ جو سب آپ کر رہے ہیں یہ سب آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ آپ کی ہر روز صبح آپ کو امام کے قریب کر رہی ہے یا امام سے دور کر رہی ہے؟ آپ کا کام آپ کو امام کے قریب کر رہا ہے یا امام سے دور کر رہا ہے؟ آپ کے دوست آپ کو امام کے قریب کر رہے ہیں یا امام سے دور کر رہے ہیں؟ کوئی فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ہر کوئی آپ کی انگلی تو پکڑ کے آپ کو چلا نہیں سکتا، اور امام سب کا ہے، نہ سنی کا ہے نہ شیعہ کا ہے۔ عزیزان محترم، کیونکہ بغیر امام کے یہ کائنات اپنے کمال پر نہیں پہنچ سکتی، یہ پروفڈ ہے، اس کے بغیر نہیں پہنچ سکتی، اس کا اختتام ممکن نہیں ہے جب تک آخری ظہور نہیں فرمائیں گے، ممکن نہیں ہے۔ اب چاہے کوئی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اب بہت تیزی سے وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے امام کے لیے تیار کریں، آمادہ کریں۔ سارے گفتگویں، ساری بحثیں، سارے علم کسی کام کے نہیں اگر ہم امام کی طرف نہیں جا رہے، کسی کام کے نہیں۔ آپ کیسے کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر کربلا میں امام موجود ہے اور آپ بیٹھے ہوئے کوفہ میں علمی گفتگویں کر رہے ہیں، بھائی واہ واہ واہ، بھائی واہ واہ واہ، بھائی امام کربلا پہنچ گئے، آپ کربلا آئیے۔ آپ بولے نہیں ہم تو یہاں علمی بحثیں کر رہے ہیں۔ علمی بحث کا کیا کریں گے؟ امام کو آپ کے وجود کی ضرورت ہے۔ تو یہی ہماری عزیزان محترم ٹوٹی پھوٹی سی گفتگو ہے۔ چند دن میں خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم چند دن کے بعد، بلکہ ہر روز ایسا ہو کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہم ایک قدم امام سے قریب ہو جائیں۔ ہونا یہی چاہیے، ورنہ پھر ہم کربلا نہیں سننے آئے، ہم پھر کچھ اور کرنے آئے۔ عزیزان محترم، چند چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں بتائیں کہ کون سی چیزیں انسان کو امام کے قریب کر سکتی ہے۔ امام کا وجود خود ہمارے وجود کو تبدیل کر سکتا ہے، خود۔ حضرت موسیٰ کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، جب حضرت موسیٰ نے کہا نا کہ کوئی اور بھی ہے جس کو میرے سے زیادہ آتا ہے، تو خدا نے کہا ہاں ایک ہے، اس کے پاس جاؤ، اسے سیکھو جا کے۔ تو قرآن نے حضرت خضر کا نام نہیں لیا لیکن اس کا واقعے کو ذکر کیا۔ اب جب یہ پہنچے ہیں، سفر کیا ہے، انہوں نے کافی ٹریول کیا، اور یا حضرت ہارون کے ساتھ تھے یا ان کی کوئی اور وسیع ان کے ساتھ تھے یا یوشع کے ساتھ تھے۔ ایک جگہ پر بیٹھے تو ان کی آنکھ لگی، تو جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے جگہ کا پوچھا، تو وہ جو ساتھ تھے انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ مچھلی جو ہے نا وہ جو لی ہوئی تھی وہ مردہ تھی، وہ لیکن اس میں جان آئی ہے اور اٹھ کے پانی میں چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ وہ روح جو ہے نا، وہ روح بزرگ وہ یہیں کہیں ہے جس کے وجود کی وجہ سے مچھلی زندہ ہو گئی ہے۔ حضرت خضر وہ روح بزرگ ہے، حضرت خضر ایسا نہیں ہے، حضرت خضر ابھی تک زندہ ہیں، ابھی تک زندہ ہیں۔ اب حضرت خضر جیسی شخصیت کے حضرت موسیٰ ان کے پاس آئے اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی روح جب ہوتی ہے، بزرگ ہوتی ہے، اور یہ روح اصل روح ہے، پھر نفس ہے، اسی کے اندر عقل ہے، اور اسی کی جو سب سے بیسٹ جہت ہے وہ قلب ہے۔
کیونکہ قلب بہت وسیع ہے، قلب عالم کا مشاہدہ کرتا ہے، یہ آنکھ عالم کو نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خدا سے کہا کہ پروردگار مجھے زمین اور آسمان کا ملکوت دکھا، یعنی جو حقیقت ہے وہ مجھے دکھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو خدا پہ یقین نہیں تھا، نہیں تھا، وہ کہا مجھے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ دکھا، وہ اللہ نے دکھایا، وہ حقیقت کو دکھایا، ہر چیز کو کھول کر دکھایا۔ اسے یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اسے قلب کی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ اور جب قلب متوجہ ہو جائے تو وہ ان بڑی روحوں کو محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی باطن کی آنکھ سے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جتنے لوگوں کی امام سے ملاقاتیں ہیں ان کی روحیں بہت بزرگ ہیں، کیونکہ کم ظرف آدمی امام کو نہیں دیکھ سکتا۔ آپ جانتے ہیں جو امام کے 4 نواب تھے، ان میں سے ایک نواب اور ان کے بھائی جو تھے وہ زیادہ سینئر تھے ہمارے لفظوں میں، لیکن ان کو امام نے اپنا نائب نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ دوسرے کو بنایا۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کو کیوں نہیں بنایا، آپ کے بھائی کو کیوں بنایا؟ کہا کہ اگر ان کی ابا کے اندر بھی امام ہوگا تو لوگ کاٹ دیں گے مگر وہ نہیں بتائیں گے کہ امام کہاں ہے۔ اہل بیت کی پہلی شرط یہی ہے مومن کے لیے، ان کے رازوں کو راز رکھا جائے، پہلی چیز ہے۔ اور امام بہت خوش ہوتے ہیں۔ امام نے پوچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام، صلی اللہ علیہ، امام نے پوچھا کہ جب تم بیٹھتے ہو آپس میں تو کیا کرتے ہو؟ تو ہمارا جب آپس میں جمع ہوتے ہیں تو آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے جد کا ذکر کرتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اس بات سے کہ تم جب بیٹھتے ہو اور ہمارا ذکر کرتے ہو۔ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم امام کے دل کو خوش کر رہے ہیں، اور جو قلب امام کو خوش کر دے، عزیزان محترم، اس سے بہتر کوئی اور کام نہیں ہے۔ روایات تو یہ کہتی ہیں کہ مومن کے دل میں، دل کو خوش کرو، ادخال سرور کرو مومن کے دل کو۔ امام فرماتے ہیں کہ مومن کے دل کو خوش کرو، جو مومن کے دل کو خوش کرے گا گویا اس نے ہمیں خوش کیا۔ تو مومن کے دل کو کیسے خوش کرے؟ کوئی اچھا مشورہ دے دیں، کسی کو کوئی ضرورت ہے تو پوری کر دیں، مومن کو خوش کر رہے ہیں۔ کوئی مومن آپ سے تقاضا کرے، آپ اس کو خوش کر دیں۔ مشہور واقعہ میں پہلے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ شخص چھٹے امام کی خدمت میں گیا، اہواز کا رہنے والا تھا، کہا مولا وہاں کا جو گورنر ہے وہ آپ کا جاننے والا ہے، آپ کا چاہنے والا ہے، مشکل ہے، میری اس سال آمدنی نہیں ہوئی، لیکن وہ مجھ سے مالیات، ٹیکس میں دے دیتا اگر میرے پاس پیسے ہوتے، میری آمدنی نہیں ہوئی، اگر آپ لطف کریں تو اسے کچھ کہہ دیں کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ امام نے بسم اللہ خط لکھا کہ یہ تمہارے پاس آئے گا، اس کو خوش کر دینا، بس امام نے اتنا لکھا، لیٹر لے کے چلا گیا۔ جب لیٹر لے کے پہنچا رات کا وقت تھا، جب اسے پتا چلا امام کا قاصد آیا ہے، ننگے پاؤں دوڑتا ہوا گیا، پہلے اس کو چوما، پھر خط کو چوما، پھر آیا بیٹھا، خط کو کھولا، دیکھا کہ امام نے کہا اس کے دل کو خوش کر دو۔ امام، اس نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بولا میرا یہ مسئلہ ہے۔ اس نے اسی وقت بلایا جو شخص اس ٹائم ہوتا، اس کو بولا اس کا جو حساب کتاب ہے کاٹ دو، سارا صاف کرو۔ پھر اپنے منشی کو بلایا، کہا میری جائیداد کے 2 حصے کرو، میری جائیداد کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو، ایک حصہ اس کو دے دو۔ وہ تو عجیب سا ہو گیا، بولا مولا مطلب میرے لیے وہ کافی تھا؟ کہا نہیں، کہا جس قالین پر کھڑے ہو تم، اس کو پر لیٹر لے کر آئے، اس کارپیٹ کو لپیٹو، اس کو بھی دے دو اس کو۔ کہا خوش ہو گئے؟ ہاں میں بہت خوش ہو گیا۔ امام نے کیا کہا تھا؟ اس کو خوش کر رہا۔ عزیزان محترم، اللہ اکبر، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم ایک دوسرے کو خوش رکھتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو خوش کرتے ہیں؟ ویسے ہی ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ سے کچھ مانگے، نہ، ویسے زندگی میں آپ کے آس پاس آپ کے بہن بھائی، دوست، رشتہ دار، ہمسائے، کلیگ، رستے میں جا رہے ہیں، کوئی رکشے والا، کبھی ٹیکسی والا، کبھی کسی کو خوش کیا آپ نے؟ خوش
ادخال سرور روایات کہتی ہے خوش کرو. کیسے امام کے قریب ہوں گے؟ کم از کم وہ کام کریں جو امام پسند کرتے ہیں. پہلی چیز کیا؟ خوش کریں لوگوں کو. سب سے پہلے اپنے والدین کو خوش کریں. عزیزان محترم، جائیں یہاں سے جانے کے بعد والدین کے ہاتھوں کو چوما کریں، ماں کے ہاتھ کو بوسہ لے. ماں کس مشکل سے آپ کو بڑھاتی ہے. کبھی ماں کو خوش کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے. عبادت کبھی زندگی میں کی میں نے یہ عبادت؟ محبت بھری نگاہ سے دیکھ. اور ایک شخص جسے مرنے کے بعد مرنے کا تجربہ، کوما میں چلا گیا، لائف آفٹر ڈیتھ، عالم برزخ اس نے دیکھا. مر گیا، کوما میں چلا گیا، دیکھا اس نے ایک ٹنل ہے، اس کے اندر سے جا رہا ہے. کہہ رہا میرے پیچھے کوئی جانور نہیں تھے، لیکن ایک آواز تھی، ماں ماں ماں. اچانک سے مجھے اس ٹنل سے باہر نکالا اور مجھے جو ہے وہ میری زندگی بچپن سے دکھائی گئی، صرف ایک کیمرے سے. آپ کو پتا ہے آپ کی زندگی 360 کیمرہ ہے. آپ اس کے بعد اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے بارے میں، اس کے انسان کی زندگی ہر روز ایسی ہے. 360 ڈگری پہ انسان کی زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے. ریکارڈ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا کیمرہ سامنے سے دیکھ رہا ہے، نہیں ہے، ہر طرف سے دیکھ رہا ہے. 3D ڈائمنشن میں آپ پورا. کہا میری زندگی میں صرف ایک جہت، ایک کیمرہ دکھایا گیا بچپن سے، بڑا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا. اور یہ بچہ جوان، با ادب جوان تھا، برا نہیں تھا، لیکن اس کو صرف ایک احساس دلایا کہ تم نے کبھی زندگی میں محبت بھری نگاہ سے اپنی ماں کو نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا. اب یہ ادخال سرور ہے، اب یہ زندگی میں عزیزان محترم. خیر اس نے سب اس کا ہو گیا. وہ پھر دوبارہ امام کی خدمت میں گیا. وہ شخص جیسے امام کی خدمت میں آیا، کہا مولا اس نے میرا کام کر دیا، اس نے مجھے خوش کیا. تو امام فرماتے ہیں اس نے تمہیں خوش نہیں کیا، اس نے ہمیں بھی خوش کیا. وہ عزیزان محترم خوب امام دیکھیں، ایک چیز انسان کے وجود میں تحول ایجاد کر دیتی. لیکن وہیں میں نے آپ کو بتایا کہ رکاوٹیں بھی ہیں. کل ایک رکاوٹ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، محبت. لیکن کون سی محبت؟ جو کاذب محبت، جھوٹی محبت، دنیا کی محبت، مال کی محبت، ریاست کی محبت، سونے سے محبت، کھانے سے محبت، خاتون کی محبت. اب یہ محبتیں کیا ہیں؟ یہ رکاوٹ ہے دنیا میں. دوسری چیز جو رشد اٹھنے سے روکتی ہے وہ اپرچونٹیز کو صحیح اویل نہ کرنا، یعنی جو فرصتیں ہیں آپ کی زندگی میں اسے ضائع کر دینا. یہ دوسری چیز ہے. روایات کہتی ہے، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی کی فرصتیں بادلوں کی طرح ہیں. جیسے بادل تمہارے سر سے گزر جاتا ہے، تمہاری زندگی کی فرصتیں بھی گزر جائیں گی. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا اللہم صلی محمد. وزان محترم خوب فرصت انسان کی زندگی میں ہے. شخص جو ہے وہ تھراما امام کو رستے میں ملا، امام نے اسے آفر کیا ساتھ چلو ساتھ. اس نے کہا مولا مجھے اجازت دے، میں اپنے گھر والوں کا نان نفقہ کر کے آ جاؤں. بصرہ کا رہنے والا تھا. امام نے کہا تمہاری مرضی، یہ نہ ہو کہیں دیر ہو جائے. کہا نہیں مولا میں آ جاؤں گا. فرصت ضائع کر دی. گھر گیا، زوجہ نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا تم لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام. کہتی زوجہ نے اس کو نوچ لیا. کہا تمہیں ہمارے کھانے پینے کی فکر ہے؟ ادھر زہرا کے اولاد کربلا میں بھوکی پیاسی ہے. گریا کرتا رہا ساری رات. صبح اٹھا، بصرہ میں ناکے لگے ہوئے تھے، نہیں جا سکا. فرصت گئی. اپرچونٹی لائف میں آتی ہے، آپ ضائع کر دیں.
اور یہ ضائع کر دیں گے آپ رشد، آپ اپنی ظاہری زندگی میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کو کسی نے اپرچونٹی دی، ابھی آپ جوان ہیں ماشاءاللہ، جس میں اکثر لوگ جوان ہیں، جوانی میں فرصت ہے کس چیز کی؟ پڑھائی کی، ایجوکیشن حاصل کرنے کی، ہنر حاصل کرنے کی، سکلز کو لرن کرنے کی، محنت کرنے کی، عبادت کی، قرآن سیکھنے کی، تلاوت. فرصت ہے آپ کے پاس. اس پوری فرصت کو آپ کتنا استعمال کرتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں آپ اپنے اوپر کتنا استعمال کرتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں کتنا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، کتنا آپ کام کر سکتے ہیں؟ 3 سال سے لے کر 5 سال کا بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے، 5-6 سال تک کا بچہ دنیا کی کئی زبانیں سیکھ سکتا ہے. لیکن آج کل تو بچے بیٹھے ہوئے آئی پیڈ پہ گیم ہی کھیل رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے. ماں باپ بھی اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، بچے بھی نیٹ فلکس ہی دیکھ رہی ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہے، اور ڈرامے چل رہے ہیں، 50 قسطیں 100 قسطیں، یہی چل رہا ہے، پوری قوم اس کے ساتھ چل رہی ہے. فرصت، یہی فرصت. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی لائف میں انٹرٹینمنٹ نہ ہو یا کوئی چیزیں نہ ہو، نہیں، حلال ہو سب کچھ، جو ہو حلال ہونا چاہیے، لیکن یہ فرصت نہیں ملے گی. پھر یہ جو ابھی فرصت ہے، یہ جو برین میں سکلز ہے، یہ جو اپرچونٹی ہے، آپ بہت اچھے میتھس پڑھ سکتے ہیں، آپ انجینئر بن سکتے ہیں، آپ سورس کوڈنگ سیکھ سکتے ہیں، آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیولپر بن سکتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. سب کے برین ایک جیسے ہے. کسی کو بعض اوقات بہت سے لوگوں کو دیکھیں زندگی میں موقع ہی نہیں ملتا، اپرچونٹی نہیں ملتی ہے. آپ کے پاس بہت ساروں کے پاس اپرچونٹی ہے. آج کل تو ہر چیز فری ہے، آج کل تو پیسے بھی نہیں لگ رہے. یوٹیوب پہ آپ دنیا جان کی چیز سیکھنا چاہیں سیکھ لیں، مگر آپ سیکھیں تو صحیح. یوٹیوب پہ آپ کیا نہیں سیکھ سکتے، کیا چیز نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے مولانا صاحب، ہم سے زیادہ مصروف آدمی کوئی نہیں ہے دنیا میں. تو یہ فرصت، چلیں باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں. پورے 24 گھنٹے میں ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا کتنی فرصت ہے؟ پورے 24 گھنٹے میں ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے کتنی فرصت ہے، کتنا ٹائم ہے؟ مریں گے جب، قبر میں جائیں گے، تب آپ کو اور مجھے بھی، میں آپ کو کیوں کہوں، مجھے احساس ہوگا کتنی فرصت تھی کلام الہی کو لمس کرنے کی اور میں نے نہیں کی. مرنے کے بعد قبر دیکھی تو کیا دیکھا؟ مرنے سے پہلے اپنی قبر دیکھے. مرنے کے بعد آپ نے حقائق دیکھے تو کیا دیکھا؟ مرنے سے پہلے دیکھے نا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ فرصت کس کے پاس ہے؟ یہ فرصت ہمارے پاس. اولیاء خدا ایک لمحہ اپنا ضائع نہیں کرتے تھے، ایک لمحہ. آیت اللہ عظمیٰ بہجت، اللہم صلی علی محمد. آیت اللہ عظمیٰ بہجت کے استاد آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ ہم نے استاد کے زبان میں گڑھا دیکھا، گڑھا. تو ہم نے پوچھا استاد یہ کیا ہے؟ آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں کہ میں نے 25 سال اپنی زبان کے نیچے پتھر رکھا ہے. کہا کیوں؟ کہا فضول بولنا نہ پڑے. میں یہ نہیں کہتا کہ اب آپ لوگ منہ میں پتھر رکھے، ہم رکھ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ فرصت ہے. جو حکمت کے دروازے سکوت میں کھلتے ہیں وہ شور میں نہیں کھلتے. ہمیں فرصت ہے، تفکر فرصت ہے. اس لیے تو حدیث ہے نا کہ عابد کی جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی 70 سال کی عبادت اور ایک لمحے کا تفکر یا 1 گھنٹے کا تفکر اس کی عبادت سے افضل ہے. عابد کیسا عابد؟ ایک عابد بنی اسرائیل کا عبادت، بہترین عبادت. ملائکہ نے کہا پروردگار تیرا اتنا بہترین بندہ ہے، عبادت ہی کرتا رہتا ہے، عبادت، اس کو کچھ دے. تو کہا کہ میں اس کو کیا دوں؟ کہا جاؤ خود ہی جا کے پوچھ لو. یہ صرف سجدے کر رہا ہے، اسے بصیرت نہیں ہے، یہ بس عبادت کر رہا ہے.
ملائکہ شخص کی صورت میں گیا, کہا کہ میں خدا کی طرف سے کوئی چیز تمہاری خواہش, کوئی دعا, کوئی چیز چاہیے. اب بہترین اس کے پاس پانی, ہریالی, عبادت, مزے کر رہا ہے. تو کہا کہ وہ چیز چاہیے خدا کی طرف سے. کہا ہاں, اگر کوئی گدھا ہوتا تو کم از کم یہ گھاس ضائع تو نہ ہوتی, گھاس کھا لیتا. تو پھر خدا نے ملائکہ سے کہا, دیکھا میں تمہیں نہیں کہتا تھا, یہ بے بصیرت عبادت کر رہا ہے. میں جانے محترم, زندگی اپورچونٹیز, بعض اوقات آپ اپنی زندگی میں پھنستے ہیں, یہ پھنسنا اپورچونٹی ہے. آپ اپنی اپورچونٹیز کو اویل کریں, زندگی میں اویل کریں. جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آیا, اس نے اس اپورچونٹی کو اویل کیا, فرصت ملی اس کو, موقع ملا اس کو. جیسے ہی موقع ملا امام نے اشارہ کیا, آ گیا امام کے پاس. اپورچونٹی اور بھی لوگوں کو ملی. تو کیا ہم اپنی زندگی میں اس فرصتوں کو ضائع کر رہے ہیں, نہیں کر رہے؟ تیسری چیز, خوف. خوف انسان کو رشد سے روک دیتا ہے. انسان کو خوف ہو, میری جان, میرا مال, یہ ساری چیزیں چلی جائیں گی, انسان کو خوف ہے. جن کو خوف تھا وہ کوفہ سے کربلا نہیں آئے. جن کو جان کا خوف تھا, مال کا خوف تھا, وہ نہیں آئے. اور جن بعض لوگ جو دوسری طرف تھے امام کے سامنے, ان کو بھی یہی خوف تھا کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں کچھ مل جائے, ہمارے گھر والوں کو جلا دیا جائے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی یہی کیا. وہ انسان, یہ چیزیں قربت امام سے انسان کو دور کر دیتی ہے. بس بہت تیزی سے میں اس گفتگو کو سمیٹوں. عزیزان محترم, ایک چیز ضد ہے, لجاجت, یعنی انسان اپنی زندگی میں ضد کرتا ہے. یہ چیزیں رکاوٹ دیتی ہیں انسان کو حاصل کرنے میں. اگر آپ زندگی میں ہر چیز میں بہت سخت ہیں تو کبھی بھی ہدایت آپ کی طرف نہیں بڑھے گی, موقع آئے گا ضائع کر دیں گے. انسان کی زندگی میں بیداری کا موقع ملتا ہے. امام ہر کسی کی زندگی میں اسے موقع دیتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری زندگی میں موقع نہیں ملا, ہم اپنے امام کا ساتھ کیسے دیتے. اس لیے تو کہا ہے کہ جب بھی کربلا والوں کو یاد کرو تو یا لیتنی کنت معکم فافوز, کاش ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے. اب آپ دیکھیں, ایک شخص ہے, مشروب شراب, انقلاب آ گیا ایران کا, پابندی لگ گئی, شراب نہیں مل رہی, کئی سال گزر گئے, اب پریشان ہے, مشہد میں رہتا ہے, حرم نظر آیا, اب کہیں اور تو سمجھ میں آیا نہیں, تو امام سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی قدرت ہے اور میں جو ہوں بغیر مشروب کے ہوں. پیچھے سے, اب اس کو خود نہیں پتا کہ وہ کر کیا رہا ہے, پیچھے سے شخص نے بولا کہ کیا چیخ رہے ہو, کیوں چیخ رہے ہو؟ کہا یہ مسئلہ ہے. کہا میرے پاس ہے, میرے ساتھ چلو. جیسے ہی یہ کہا نا, وہیں زمین پہ گر گیا, شرمندہ ہو گیا. کہا کیوں؟ ہاں نہیں, میں اس لائق نہیں کہ میں نے کہا, شرمندہ ہو گیا. دوسرا بولا, وہ بھی شرمندہ ہو گیا, اس نے بولا کہ میں بھی یہ سب چھوڑ دیتا ہوں. یعنی کیا؟ یعنی اللہ اکبر, امام کیسا امام ہے. یعنی امام نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا مانگ رہا ہے, کیسے. اور ہم لوگ کیسے, ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں, تمہارا تو بیٹا کچھ نہیں ہونے والا, تم تو جنت ونت میں نہیں جاؤ گے, تم کچھ بھی ہم کون ہوتے ہیں؟ کوئی نیاز کھانے آتا ہے, آنے دو. کوئی تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے, آنے دو. کوئی ماتم کرنے آتا ہے, آنے دو, آنے دو. میری مجلس نہیں ہے, یہ امام حسین کی مجلس ہے. شاید تھوڑی دیر میں تبدیل ہو جائے, شاید آخری آنے والا سب سے پہلی صف میں چلا جائے, ہمیں نہیں پتا. وہ یہ امام ہے, امام نے اس کو تبدیل کر دیا. اور وہ جب گھر سے آیا تھا تو اپنی بیوی کو بہت مار کے آیا تھا, بہت مار کے آیا تھا. جب واپس گیا, دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی دروازے کے پیچھے تھی. تو اس نے ایک جملہ کہا, مجھے اندر آنے دو, میں اب آدم ہو گیا ہوں, انسان بن گیا ہوں. بیوی نے جملہ سنا, بے ہوش گر گئی. دروازہ باقاعدہ کھلوایا گیا, اندر گیا, بیوی کو ہوش آیا. کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ کہا جب تم اتنے مجھے مار کے گئے تھے, میں نے امام رضا سے کہا تھا کہ مولا یہ اب گھر نہ آئے اگر یہ آدم نہ ہو, آدم نہ ہو. یا علی
آدم ایک جھلک امام کی تبدیل کر دیتی ہے انسان. وہ اسی ایک جھلک کے لیے تو منتظر ہیں ہم لوگ, وہ یہی ایک جھلک چاہیے. آپ کربلا میں دیکھیں کیسی تجلیاں ہوئی ہیں لوگوں کے اوپر کہ آج ہم سب کو سلام کرتے ہیں. تو خوف اپنے وجود سے باہر نکل, خوف رکھے کس کا؟ خدا کا. بس دنیا کا خوف, مر جانے کا خوف, چھن جانے کا خوف نہیں ہے کچھ. جتنا خوف ہوگا اتنا آپ کے پیچھے دنیا بھاگے گی. آپ خوف ختم کر دیں. تاریکی سے, اندھیرے سے خوف کس کو ہوتا ہے؟ بچے کو ہوتا ہے, بعض اوقات بچوں کو ہوتا ہے. آپ اندھیرے میں جا کے بچے کو چھوڑ دیں, خوف ختم ہو جائے گا. اس خوف ہوتا ہے نا, آپ زندگی میں جس چیز سے خوف ہے اس کو عمل انجام کریں. لیکن نہ برا کام خدا نہ خاصہ تو خوف ہے, اچھی بات ہے, برے کام سے تو خوف میں ہی رہے نہ. اگر زندگی میں جد و جہد آگے بڑھنے کا خوف, اس کو ختم کریں. آخری چیز آج کی گفتگو کی, اور بہرحال آپ سے التماس سے دعا, مایوسی, نا امیدی, یہ انسان کو رشد کرنے سے روکتی ہے. یہ امام کے قریب جانے سے روک. انسان اگر مایوس ہو جائے, نا امید ہو جائے, جبکہ خدا رحمان ہے, رحیم ہے, اس کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہوئے ہیں. ان اللہ یحب التوابین, آگاہ ہو بے شک خدا توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے. کوئی بھی شخص رسول کے پاس آیا, رسول خدا سے پوچھا, یا رسول اللہ قیامت والے دن حساب کتاب کون کرے گا؟ اب ویسے تو پورا نظام خدا کا ہے, ملائکہ آتے ہیں پانی کے لیے, موت کے لیے, سارے کام ملائکہ, لیکن کام تو خدا ہی کا ہے, خدا نے کہا ہے. تو اس شخص نے پوچھا, یا رسول اللہ حساب کتاب کون کرے گا؟ رسول خدا نے کہا کہ خود خدا کرے گا. تو مسکرانے لگا. کہا مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا وہ تو رحمان ہے, وہ امید. اب اس امید کا مطلب نہیں ہے کہ میں غلط کام کروں, نہیں, شرمندہ ہو اگر غلط کام کرو. ہمیشہ یاد رکھیں, جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے اس کو دیکھنے والا خود جج ہے جو اس دن فیصلہ کرے گا, کوئی اور نہیں. مالک یوم الدین دیکھ رہا ہے. عزیزان محترم, کربلا میں بھی ایک شخص نے اسی طرح اپنے حساب سے غلطی کی. کارواں کربلا پہنچ چکا ہے نا, رستے میں مقامات آئے, ایک جگہ پر پانی تھا. امام نے کہا پانی بھر لو, جتنا پانی بھر سکتے بھرو. دشمن کا ظاہری لشکر امام کے سامنے آیا, پیاسا تھا, پانی نہیں تھا, ہزاروں کی تعداد تھی. امام نے کہا پانی پلاؤ, نہ صرف ان کو, ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ. یہ حسین ہے جو جانوروں کو بھی پانی پلا رہا ہے. اور ایک وہ تھے جنہوں نے 6 ماہ کے بچے کو بھی پانی نہیں دیا, پانی پلایا, سیراب کیا, جانے لگے, روک لیا. ہم دیکھیں خدا کیسا رحمان ہے. امام ہادی ہے, تجلی کرتا ہے. حر نے سواری پکڑی, کیا کہا؟ امام نے کیا کہا؟ کہا حر تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے. یہ جملہ حر کے دل کو جا کے بیدار کر گیا. حر نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ کیا کہا؟ کہا مولا اگر کوئی اور شخص ہوتا تو میں اسے بھی یہی کہتا, مگر آپ کی ماں کا احترام بہت زیادہ ہے. بس ایک احترام, بقا. آپ کے سامنے حضرت حر کا مقام. آیت اللہ حائری جزدی جنہوں نے حوض علمیہ کم بنایا, وہ کہتے ہیں میں حضرت حر سے توسل کر کے میں نے کم کا حوضہ بنایا ہے. یعنی ایک شخص آپ کو پتا ہے کم کا حوضہ کتنا بڑا؟ 110 ملکوں کے طالب علم پڑھتے ہیں, الگ الگ زبانوں میں پوری دنیا میں جاتے ہیں, نور اہل بیت کا پھیل رہا ہے. ایک شخص جو آخر میں آیا, سب سے پہلے گیا,
اس کا وجود کتنا پربرکت ہوا ہے، کتنا اس کے وجود سے نور نکل رہا ہے، بس ایک احترام کی وجہ سے۔ مولا میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر، بس یہ کہنا تھا۔ شب عاشور، حر ٹہل رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حر کیا ہوا؟ میں تو تمہیں کوفہ کا سب سے شجاع شخص سمجھتا تھا۔ کہا قرار یہ نہیں تھا کہ جنگ ہو، یہ قرار نہیں تھا۔ کہا پھر؟ بس جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں۔ ملا قلی حسین ہمدانی فرماتے ہیں کہ جو سورہ انا انزلنا کی تفسیر ہے نا، کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو چھٹے امام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر حضرت فاطمہ ہے، یعنی وہ رات جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل، یعنی جو ایک رات کو آپ عمل کریں گے وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے آپ کو تیزی سے باہر لے جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی تفسیر دیکھنی ہے نا تو کربلا میں دیکھو۔ وہ شخص جس نے امام کی سواری کو روکا، اسے بی بی نے حر علیہ السلام بنا دیا۔ ایک شب ایک خدا کرے اذان محترم ہم بھی اپنے امام کے کاروان میں شامل ہو جائیں۔ مولا ہم نے تو آپ کی سواری نہیں روکی ہے، ہم خطا کار نہیں، ہم گناہ گار نہیں۔ حر آئے، ہاتھوں میں رسیاں، آنکھوں میں پٹیاں بندھی ہوئی، اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ پہنچے ہیں، آنے لگے۔ امام نے خود حضرت علی اکبر کو بھیجا، جاؤ حر کو لے کر آؤ۔ اللہ اکبر، امام کتنا مہربان ہے، امام کتنا رحیم ہے، امام کتنا کرم کر رہا ہے۔ آؤ۔ حر آئے، پاؤں میں پڑ گئے، معافی مانگنے لگے، مولا مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی۔ کہا نہیں حر، مہمان ہو، کھڑے ہو۔ حر نے کہا مولا مجھے اجازت دیں، جانے دیں۔ امام نے حر کو روکا نہیں۔ آپ خود سوچیں حسین کتنا بڑا بادشاہ ہے۔ عام آدمی کے پاس بھی مہمان آتا ہے تو وہ تھوڑی دیر بٹھاتا ہے، لیکن یہاں مہمان آیا اور امام کہہ رہے ہیں چلے جاؤ۔ امام اس کو بٹھائیں تو کیسے بٹھائیں؟ مہمان جب آتا ہے کم از کم پانی تو پلایا جاتا ہے، پانی نہیں ہے حسین کے پاس۔ ہاں حر، ہاں جاؤ جاؤ۔ حر آئے، آخر میں حر سب سے پہلے چلے گئے۔ کیا قسمت ہے، کیا قسمت ہے انسان محترم۔ ہم بھی اپنے امام زمانہ کے پاس اپنے ہاتھوں کو باندھیں، اپنے آنکھوں پہ پٹیاں باندھیں، مولا خطا کار ہے، گناہ گار ہے، مولا ہمیں بھی قبول کر لیں آپ کو، آپ کے جد کا واسطہ۔ ایک حر کا انتظار ہے امام کو بس۔ عزیزان محترم ہمیں نہیں پتا اس مجلس میں سے کون ایک حر ہو، ہمیں نہیں۔ حر بس چند جملے عزیزان محترم۔ حر جانے لگے، جاتے ہوئے اجازت دی، مولا اجازت دے میں اہل حرم سے معافی مانگ لوں؟ ہاں۔ اور اہل حرم کے خیموں کے پاس گئے، خاک کربلا اپنے سر پہ ڈالی، اپنے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا اے علی کی شہزادیوں، قیامت میں اپنی ماں سے میری شکایت مت کیجیے گا، شکایت مت۔ اور جانتا ہے نا غلطی ہو گئی ہے، نہ روکا ہوتا تو نہ یہ حال ہوتا۔ اپنی ماں سے میری شکایت مت کیجیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ، کتنی کریم ماں ہے حسین کی، یہ آپ کو آخر میں پتا چلے گا۔ ہاں عزاداران محترم، حر کا بیٹا پہلے گیا، حر کا بیٹا پہلے گیا، شہید ہوا، گرا۔ حر اپنے بیٹے کے جنازے پہ پہنچا، ادھر امام حسین پہلے پہنچ گئے۔ جملہ سنیں گے، رونے کے لیے یہ کافی ہے، ایک جملہ۔ کیا کہا امام حسین نے حر سے؟ کیا کہا؟ اللہ اکبر، خدا
کسی جوان کا غم نہ دگا۔ حر جوان بیٹے کے لاشے پہ باپ نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا حر اگر زندہ رہتے تو دیکھتے جوان بیٹے کے لاشے پر حسین کیسے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزاداران محترم، وہ ابھی مصائب کی بڑی شبیں پڑی ہیں۔ آپ علی اکبر وہ جوان ہے جس کے لیے جتنا رویا جائے۔ اللہ اکبر۔ شخص بس چند جملے، بس ایک واقعہ حرم میں امام حسین کا یاد آیا۔ شخص کہتا ہے کہ میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص میرے برابر میں آیا، امام وقت کا امام تھا، مجھے نہیں پتا امام ہے۔ میں نے کہا میں امام سے ملنا چاہتا ہوں، تو اس شخص نے کہا کہ وہ جو شخص بیٹھا ہے نا اس کی امام سے ملاقات ہوتی ہے۔ میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے اس سے پوچھا تمہاری امام سے ملاقات ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں، حرم میں امام مجھے کبھی کبھی ملتے ہیں۔ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہا مجھے حرم میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں شخص یہ جو فلانی جگہ دیکھ رہے ہو نا، یہ وہ مقام ہے جہاں علی اکبر گرا تھا۔ کہا مجھے کبھی دکھاتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر علی اصغر کو تیر لگا تھا۔ پھر اور کیا کہتے ہیں؟ کہا مجھے بتاتے ہیں یہاں میری پھوپھی جان کھڑی ہوئی تھی۔ تو پھر اس شخص نے اس سے پوچھا کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جو تیرے برابر میں بیٹھا ہے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ کہا وہی تو امام ہے۔ کہا اسی لیے وہ بار بار کہہ رہا تھا اے میری پھوپھی جان، اے میری پھوپھی جان۔ اللہ، ہاں عزاداران محترم، کربلا ایسے ہے۔ بس آخری جملہ، بڑا آپ نے گریہ کیا۔ حضرت حر ہم سب کی شفاعت کریں، سب کی شفاعت کریں۔ بس آخری جملہ کہوں گا، یہ جو وہاں حضرت حر نے معافی مانگی نا کہ اے علی کی شہزادیوں، روز قیامت میں اپنی ماں سے میری شکایت نہ کرنا۔ ماں کتنی کریم۔ حر گرے، حر کے سر پہ شقاف لگا۔ اللہ اکبر۔ قیامت تو دور کی بات، حسین نے اپنی ماں کا رومال نکالا، حر کے ماتھے پر باندھا۔ اللہ اکبر۔ بس یہی بتانا ہوگا، حر تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو قیامت کا انتظار کیوں کرتا ہے؟ زہرا کا رومال تیرے ماتھے پر یہ بتا رہا ہے حر ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ بس جب حر گرے تو پھر امام نے دوبارہ حر کی ماں کی طرف سے جملہ کہا، حر